رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 104 سے آنورڈز آج ہم لوگوں نے کرنا ہے، اور جو آیات ہم نے کل کی تھیں اس میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا۔ ایک تو جو پچھلے ویک سے آیت کنٹینیو تھی، ہم نے اس کو تھوڑا ریوائز کیا تھا، السابقون الاولون، کہ ہمیں نیک کاموں میں، خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو آگے ہو کے نیکی کا اور خیر کا کام کرتے ہیں اللہ کے ہاں ان کے درجات عام لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی رضا پا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار اور ان کے تباہ کرنے والے لوگوں کا ذکر کر کے یہ بتایا، اور ساتھ ان کے لیے جنت کی خوشخبری دی جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے، اور اسی کو عظیم کامیابی قرار دیا۔ پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو عربی ہیں، جو یعنی جو مدینہ کے باہر ان میں جو منافقین ہیں وہ بھی، اور پھر مدینہ کے اندر بھی کچھ منافقین ہیں ایسے ہیں جو بہت زیادہ سرکش منافق ہیں، یا بہت ہی زیادہ ماہر ہوئے بہت عادی مجرم منافق ہیں جن کو تم نہیں جانتے، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 2 دفعہ عذاب کی وعید دی، اور اس کے بعد پھر آخرت کے عذاب عظیم کی بھی وعید دی۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے کوئی بشری کمزوری کی وجہ سے، نفس کی کمزوری کی وجہ سے بعض دفعہ کوئی ایسا غلط کام بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ کوئی عادی گناہگار نہیں ہوتے، اور نہ ہی وہ کوئی ایسے سرکش لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا بھی ذکر کیا گیا جن کے ملے جلے اعمال ہوئے، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روایات ملتی ہیں ابو لبابہ بن عبد المنذر اور ان کے ساتھیوں کی جو نہیں گئے تھے تبوک میں بلا وجہ، کوئی ایسا شرعی عذر ان کو نہیں تھا، تو انہوں نے جب ان کو پتہ چلا واپسی پہ کہ کتنی سخت آیات نازل ہوئی ہیں منافقین پیچھے رہ جانے والوں کے لیے، تو انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا تھا، اور کہا تھا کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھولیں گے تو ہم تب تک کھانا بھی نہیں کھائیں گے، اور سب کچھ انہوں نے خود ہی یعنی انہیں اپنے لیے جو ہے نا سزا اپنے لیے مقرر کر لی، اور اپنے لیے اوپر سب چیزوں کو حرام کر لیا، کھانا پینا یہ وہ۔ ایک سیکنڈ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسے لوگوں نے جنہوں نے ندامت کا اظہار کیا اور خود ہی اس طریقے سے اپنے آپ کو سزا بھی دی، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر مہربان ہوا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، ان کے لیے معافی کا اعلان کر دیا گیا۔ اور ساتھ یہ بھی کہا گیا آیت نمبر 103 میں کہ ان کے مالوں سے صدقہ لے لو، کیونکہ انہوں نے خود ہی اس چیز کا احساس کیا کہ اس دنیا کے مال کی محبت کی وجہ سے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنے سے پیچھے رہے، تو اس لیے انہوں نے خود ہی یہ کہا کہ اب ہم اس سارا مال جو ہے نا اس کو صدقہ کر دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو یہ کہا تھا کہ سارا مال صدقہ نہیں کرو، اس کا کچھ حصہ، 1/3 حصہ صدقہ کر دو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے مالوں سے صدقہ لو، ان کو پاک کرو اور ان کا تزکیہ کرو، یعنی ظاہر صدقہ قرار دینے سے مال بھی پاک ہوتا ہے، اور انسان کا نفس جو ہے اس کی بھی پاکیزگی اور طہارت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے حق میں دعائے خیر کرو، دعائے رحمت کرو ان کے لیے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسے اگر کوئی ندامت کا اظہار کر رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی طنز نہیں ہے، کوئی ٹونٹ نہیں ہے، ظاہر اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے۔ اگر کسی نے ندامت سے، شرمندگی سے توبہ اللہ تعالیٰ کے حضور کر لی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی توبہ قبول ہے، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے۔ اور ساتھ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم ان کے حق میں دعائے خیر کرو تو وہ ان کے لیے باعث سکون ہے، اور اللہ تعالیٰ تو سننے والے ہیں اور خوب خوب علم رکھنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کے حالات سے بخوبی واقف ہوتے ہیں کہ کس نے جو ہے کس طرح سے، کس نیت کے ساتھ کوئی عمل کیا تھا، واقعی اس سے خطا ہوئی تھی یا واقعی اس کی نیت خراب تھی، ٹھیک ہے؟ تو جن کی نیتیں خراب تھیں، جو واقعی منافق تھے، ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی آیات نازل کر کے سب کچھ بتا دیا کہ ان کا معاملہ ایسا ہے، اور جن کے ساتھ کوئی کمزوری تھی اور وہ ان کے لیے معافی کا معاملہ تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی بتا دیا۔ یہاں تک ہم نے کیا تھا۔ آگے آیت ہے، آیت نمبر 104 پڑھی، الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم۔ کیا انہیں معلوم نہیں
کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقے قبول کرتا ہے، اور یہ کہ وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لم کیا نہیں، کیا کے معنوں میں، لم نہیں، یا لمو وہ جانتے، یا جو ہے وہ کے معنوں میں آتائن والا عین لام میم ان رکھنا واو پلورل کے لیے ہے۔ کیا نہیں وہ جانتے، ان بے شک اللہ اللہ تعالی ہوا وہی، یقبلو وہ قبول کرتا ہے، یا وہ کے معنوں میں قاف با لام قبول کرنا، کیا قبول کرتا ہے، التوبۃ توبہ کرنا۔ اور توبہ کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ لوٹنا یا پلٹنا کے معنوں میں ہوتا ہے تابا یتوبو۔ کن سے قبول کرتا ہے، ان عبادی ہی اپنے بندوں سے، ہی سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، ہی کی ضمیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ ان عبادی ہی اپنے بندوں سے، و اور یأخذ الصدقات وہ لے لیتا ہے صدقات، یا وہ کے معنوں میں اخذا لے لینا پکڑ لینا، الصدقات ہی صدقات کو، وہ ان اللہ اور بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوا وہی التواب، تواب جو ہے یہ فعال ان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، روٹ وہی ہے تابا یتوبو والا، یعنی تا واو با، تو تواب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، ٹھیک ہے، یعنی ایک عام معنوں میں نہیں ہے، یعنی جس سے میں نے آپ کو کہا نا مبالغے کا صیغہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں شدت کا اظہار ہوتا ہے، تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ یعنی انسان تو بار بار گناہ کرتے ہیں اور بڑے بڑے گناہ بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب طرح کے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، بار بار گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اور الرحیم جو ہے یہ فعیل کے وزن پر ہے، راحامین اس کا روٹ ورڈ ہے، فعیل بھی یعنی مبالغے کا صیغہ کہ بہت زیادہ رحم کرنے والے، بار بار رحم کرنے والے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس چیز کو بہت اچھی طرح سے واضح کر دیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی توبہ قبول کرتے ہیں، یعنی غلطیاں تو ظاہر ہے سب سے ہو جاتی ہیں، خطائیں سب سے ہو جاتی ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میرے سے کبھی کوئی خطا یا غلطی نہیں ہوئی، تو غلطی، گناہ، خطا، کوئی بھی کسی قسم کی حدود توڑنا یا ایسا کسی بھی کام کا صدور کسی بھی انسان سے ہو سکتا ہے کسی بھی وقت، ٹھیک ہے، لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے کہ انسان سے خطا ہو گئی یا گناہ ہو گئی، اصل مسئلہ یہ کہ اس کے بعد اس انسان کا رویہ کیسا ہے۔ اگر کوئی انسان فوراً احساس کر لیتا ہے یا کسی وجہ سے کسی کے بتانے پہ یا بعض دفعہ کوئی آیت سن کے کوئی حدیث کوئی ایسی چیز سن کے اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرے سے یہ کام جو ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی والا ہو گیا، یا میرے سے یہ خطائیں ہوتی نہیں ہیں، اور وہ اسی وقت شرمندگی کا احساس اس کو ہوتا ہے اور وہ اپنی ندامت کے ساتھ اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھک کے اپنی عاجزی کے اظہار کرتا ہے اور اپنی عاجزی کے اظہار کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مغفرت توبہ مانگتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت تواب کا یہاں پہ اسی لیے ورڈ آیا ہے، اسی لیے تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ جتنے بھی بڑے گناہ ہوں گے اگر صدقے دل سے سچی نیت سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ تو بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ انسان بار بار گناہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار معاف کر دیتے ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کچھ گناہ تو ویسے ہی انسانوں کے معاف کر دیتی ہیں، کچھ نیکیاں انسان کی ایسی ہوتی ہیں جن سے چھوٹے موٹے گناہ تو ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی بڑے گناہ ہیں ان کے لیے ظاہر ہے جو گناہ کبیرہ ان کے لیے اسپیشلی معافی مانگنا وہ زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ لیکن معافی کون مانگتا ہے؟ معافی وہی مانگتا ہے جو جھکنا جانتا ہے، جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے اور جو اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا، جس میں تکبر ہو، اپنے معاملات پر زوم ہو، یا اپنی عقل کو جو بہت بڑا سمجھتا ہو یا لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہو، وہ جھکنا نہیں جانتا، وہ عاجزی نہیں جانتا، وہ توبہ کرنا نہیں جانتا، کیونکہ ایسا جو انسان ہوتا ہے نا وہ پھر اپنے غلط کاموں کے لیے تعویلیں دیا جاتا ہے کہ میں یہ بھی کر رہا ہوں تو میں ٹھیک کر رہا ہوں، میں فلاں غلط کام بھی کر رہا ہوں، میں فلاں حدود توڑ رہا ہوں، فسق کر رہا ہوں، تو سب کچھ جو ہے نا وہ اپنے لیے جائز قرار دے دیتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ظاہر ہے ان کے لیے تو پھر جھکنا ہی کیونکہ ان کو منظور نہیں ہوتا، تو وہ پھر اپنے گناہوں پر اصرار کرتے رہتے ہیں۔ گناہوں پر اصرار کا مطلب ہوتا ہے گناہوں پر اڑے رہنا، بار بار وہی گناہ کرتے جانا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہاں پہ بتا دیا کہ کیا انہوں نے جانا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے، ٹھیک ہے۔ تو
تو جب توبہ کر لیا تو اس کے بعد یعنی اگر سچے دل سے توبہ کی شرائط کو ذہن میں رکھتے ہوئے، جو 3 شرائط توبہ کی بنیادی طور پر ہیں کہ ماضی میں جو گناہ ہوا اس پہ ندامت، حال میں اس گناہ کو چھوڑ دینا اور مستقبل میں اس گناہ کو نہ کرنے کا عہد کر لینا، تو اگر ان شرائط کے ساتھ صدقے دل سے ندامت کے احساس کے ساتھ توبہ کی ہے تو پھر کوئی پریشانی نہ رکھے، پھر توکل کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات معاف کر دیتی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو احسان کرنے والے ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، غفور الرحیم ہے، تواب ہے۔ یہ بار بار جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہمیں بتائی جاتی ہیں اسی لیے بتائی جاتی ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ مایوس ہو کے نہ بیٹھ جائے، کیونکہ ظاہر انسان ہے، کسی بھی وقت کسی سے بھی خطا تو ہوگی، غلطیاں ہوں گی، پھسلیں گے اور گناہ بھی ہوں گے، لیکن یہ کہ ایک تو یہ کہ جان بوجھ کے گناہ نہ ہو، دوسرے یہ سوچ کے کہ اچھا بعد میں توبہ کر لوں گا، یعنی توبہ کا مزاق نہ بنایا جائے، توبہ صدقے دل سے ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان نے کبھی ایک گناہ سے توبہ کر لی ہو اور دوبارہ اس سے اسی غلطی کا صدور ہو جائے، اسی خطا کا یا اسی گناہ کا وہ نہ اپنے اوپر قابو رکھ سکے، لیکن پھر صدقے دل سے توبہ کریں، بار بار کریں، بار بار کریں، جتنی دفعہ بھی آپ کو احساس ہو۔ سب سے بڑی بات جو ہے نا یہ گناہ کا احساس ہونا، یہ سب سے بڑا احسان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اس کو بھی اللہ کا احسان سمجھیں اپنے لیے، بجائے اس کے کہ نا کہ انسان یہ غم لے کے بیٹھ جائے ہائے میں نے یہ کیا کر دیا، اب تو میری توبہ نہیں ہونی۔ یہ سوچیں کہ اگر احساس بھی ہو گیا نا اپنے غلط کام کا کہ میں نے غلط کیا، اور اگر اس کے لیے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھک رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں یا آپ معافی مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق بھی ہر ایک کو نہیں ملتی ہے اپنے گناہوں کا احساس کر کے اپنے گناہوں پر معافی مانگ لینے کی، اپنے گناہوں پر توبہ کر لینے کی، یہ توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہر ایک کو نہیں ملتی۔ تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور اس پہ بھی خوش ہو جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ توفیق دے دی۔ اور کبھی بھی آپ کو کوئی ایسا شخص ملے جس کے بارے میں آپ کو یہ لگے کہ وہ اس طرح سے پریشان ہے کہ اس کو احساس تو ہو گیا گناہ کا لیکن اس کو لگ رہا ہے کہ وہ بہت گناہ گار ہے، اس کی معافی نہیں ہونی، تو چونکہ آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، سمجھ کے پڑھے ہیں، تو یہ پھر آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو اس چیز کی تسلی دیں، اس کو سمجھائیں، اس کو بتائیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا ہوا، موت کے وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ہاں، موت کے جب بالکل آخری جو وقت ہے، یعنی جس وقت انسان جو ہے وہ نزع کے عالم ہے، اس وقت نہیں، اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل کھلا رکھا ہوا ہے۔ تو کیونکہ بالعموم یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے ارد گرد، ایون بعض والدین تو اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ اتنا زیادہ احساس ندامت میں مبتلا رکھتے ہیں اور اس طرح کی باتیں ان کے ساتھ کر جاتے ہیں اور ان کو اس طریقے سے آپ کہہ لیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیتے ہیں، اس طرح کی باتیں کر کے کہ تم تو ہو ہی منافق اور تم تو ہو ہی گناہگار اور تمہیں تو ہدایت مل ہی نہیں سکتی، اور تم تو اس طرح کی باتیں کر کر کے نا بچوں کو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس کرتے ہیں اور ان کو ڈھیٹ بناتے ہیں یا پھر ان کو متنفر کر دیتے ہیں اس اپنے دین سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کو مایوس کرتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بار بار ہمیں یہ چیزیں اسی لیے پڑھائی جاتی ہیں، اور وہ جو ایک حدیث ہے وہ بھی ہر وقت یاد رکھا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے کتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی کہ ایک بندہ جو کہ صحرا میں اپنے اونٹ کے ساتھ، جو کہ اس کا اونٹ جو تھا اس کے مال وغیرہ سے لدا ہوا تھا، اس سے وہ سفر کر رہا تھا اور پھر وہ اس کا اونٹ جو تھا وہ گم ہو گیا، اور اس کے بعد اس کو دور دور تو بظاہر اب تو صحرائی نظر آ رہا ہے یا موت نظر آ رہی کہ اب کیا ہوگا، اور وہ سخت پریشانی کے عالم میں تھا، اور پھر اچانک سے اس کو اس کا اونٹ کہیں سے آتا ہوا دکھائی دے، تو جتنی خوشی اس انسان کو ہوگی اس سے کئی گنا زیادہ خوشی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے ہوتی ہے۔ بلکہ اس حدیث میں آگے اور بھی الفاظ آتے ہیں کہ وہ شخص اتنا ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ یعنی وہ خوش ہو جاتا ہے کہ اس کے منہ سے غلط الفاظ نکل جاتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ کہہ دیتا ہے کہ یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، یعنی الٹ بول جاتا ہے۔ تو اس پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنی اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، یعنی کوئی انسان اس حالت میں ہو اور اس کو پھر اس کا اونٹ مل جائے، کیونکہ عرب کی ظاہر زندگی آپ کو پتہ ہے صحرائی زندگی، اونٹ تو مثالیں بھی اسی طرح سے دی جاتی تھی تاکہ ان کو اچھی طرح سے سمجھ آئے، اس زندگی میں صحرا میں گمے ہوئے ہوں اور خود اونٹ بھی گما ہو اور وہ مل جائے تو اس میں کیا خوشی ہوتی ہے، تو اس لیے اس طریقے سے سمجھایا جاتا ہے، ریلیٹ تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس سے بھی زیادہ خوشی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہوتی ہے کہ اس کے بندے نے صدقے دل سے اس
سے توبہ کر لی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بھی واسع علیم ہے، وسعت والے ہیں، جانتے ہیں کہ کسی انسان سے جو ہے کبھی کسی بھی چیز سے مجبور ہو کے، نفس کے ہاتھوں، شیطان کے ہاتھوں، ماحول کے ہاتھوں، کسی بھی چیز کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس سے کوئی غلطی کا صدور ہو گیا، لیکن اب وہ جو ہے اس پہ ندامت کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت راضی ہو کے، خوش ہو کے اس کو معاف کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز جو اس آیت میں کیا بیان کی گئی ہے، صدقے کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ یخذ الصدقہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صدقہ پکڑ لیتے ہیں، لے لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقہ قبول کر لیتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو ظاہر ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ یخذ الصدقات کا مطلب قبولیت کے معنوں میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کو جو صدقے دل سے ندامت بھی کر رہا ہے اور پھر صدقہ بھی کر رہا ہے. اب یہ جو ایک بات پتہ چلی نا، اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ گناہوں پر استغفار کرتے ہوئے زبانی دعا اور استغفار کے ساتھ ساتھ اگر صدقہ بھی کریں تو آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کی استغفار کو اور آپ کی اس دعا کو اور تقویت مل جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے اس میں، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوشی سے وہ صدقہ انسان کا قبول کرتے ہیں. جیسا ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کو دائیں ہاتھ سے لیتا ہے، پھر اس کی ایسے پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کی بچے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ کھجور کا صدقہ جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. گھوڑا کا بچہ جو ہوتا ہے وہ اس زمانے میں بھی بہت قیمتی ایک سواری تھی، اور آج بھی تو ظاہر ہے اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے، بہت اس کو نگہداشت اور بہت اس کی حفاظت کی جاتی ہے، بڑے خیال سے اس کی پرورش کی جاتی ہے. اور تو یہ چیزیں جو ہے نا اس طریقے سے حدیث میں اس لیے سمجھائی جاتی ہیں کہ ہمیں احساس ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کتنا زیادہ پسند ہے اپنے بندے کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور اس میں چاہے وہ کوئی ایک کھجور بھی دے گا تو وہ بھی اللہ، اگر اس نے سچی نیت سے دی ہے اور اس کی ایبلٹی بھی نہیں تھی دینے کی، اس کی کوئی ایسی حیثیت نہیں تھی، پھر بھی اس نے تھوڑا سا بھی صدقہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو وہ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ صدقہ سائل کے ہاتھ میں آنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. یہی بات یا خضوع صدقات، یعنی ابھی آپ سائل کو دینے کی نیت ہی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی اس کو قبول کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ قبولیت بخشتے ہیں. لیکن اس میں ونس اگین وہی بات یاد رکھیں کہ جو چیزیں جو صدقے کو ضائع کرنے والی ہیں نا، من، اذا اور ریا، جو ہم نے کل بھی پڑھی تھی کہ احسان جتانا یا اذیت تکلیف دینا یا ریاکاری کرنا، ان چیزوں سے پاک ہونا چاہیے صدقے کو، تو ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر وہ صدقہ جو ہے وہ قبولیت پاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جس طرح توبہ کی شرائط ہے نا، تو اسی طرح سے پھر صدقے کی بھی شرائط ہے. تو یہ جو دو چیزیں اس میں اہم بیان کی گئی ہیں نا، ان کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ صدقہ لے لیتے ہیں اپنے بندے سے، اس کی توبہ قبول کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بے شک وہ دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کہہ کے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گارنٹی دی جا رہی ہے، تو اس میں کوئی شک تو ہونا نہیں چاہیے نا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، بہت زیادہ اپنے بندے پر. میں تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب یتوبو یا تواب یہ ورڈ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحمت سے پلٹتے ہیں اپنے بندے کی طرح جو پوزن سے توبہ کرتا ہے. تو یہ جو مبالغے کی صیغوں کے ساتھ بات ہوتی ہے، اور پھر ان اللہ بے شک، یعنی اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، یہ پکی سچی حقیقت پر مبنی بات ہے. تو اس کے اوپر اچھی طرح سے یقین کر لیں کہ کسی نے صدقے دل سے اللہ تعالیٰ کی یہاں توبہ کی ہے تو وہ توبہ اس کی ضرور ضرور قبول ہونی ہے. ٹھیک ہے. تو کسی سے بھی گناہ ہوا، غلطیاں خطائیں ہوئی تو نا امید نہ ہو، بس پریشانی میں نہ رہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، یا مایوس ہو کر نہ بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے. تو اس میں اب آپ دیکھیں نا فرق ہمیں نظر آ رہا ہے جب ہم آیات یہ پڑھتے ہیں نا، ایک منافق کے رویے کا اور ایک مومن کے رویے کا، کہ مومنین جو ہیں وہ غلطیاں خطائیں ہونے پہ کس طرح کے رویے کا اظہار کرتے ہیں، اور منافقین جو ہے ان کا کس طریقے کا اظہار ہوتا ہے. اچھا، تو پھر اس کے بعد جو ہے آگے دیکھیں اگلی آیت میں کیا فرمایا ہے، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. نیز ان سے کہیے کہ عمل کرو، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور سب مومنین تمہارے عمل کو دیکھ لیں گے، اور عنقریب تم کھلی اور چھپی چیزوں کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو. وَقُلْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اور آپ کہہ دیجئے
اعملو، عمل کرو، ٹھیک ہے. یہ جو ہے اب مبالغے کا سوری امر کا صیغہ ہے، اور اس ورڈ کو جب آپ علیحدہ سے پڑھیں گے تو اعملو یعنی الف کے نیچے جو ہے وہ آپ زیر لگا کے پڑھیں گے، عمل کرو. ف تو س ان قریب یا وہ را جو ہے یہ را حمزہ یا ایکچولی ورڈ تھا، تو ان قریب وہ دیکھے گا، وہی رویت والا ورڈ. کون دیکھے گا؟ اللہ، اللہ تعالیٰ. کیا دیکھے گا؟ عملکم، عمل تمہارا. کم تم سب کے لیے آتا ہے. وہ اور رسول، رسول اس کا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول اب تمہارے عمل کو دیکھیں گے. اور کون دیکھیں گے؟ والمؤمنون، اور مومنین بھی، ٹھیک ہے، جن کے ساتھ تم اٹھتے بیٹھتے ہو اور جن کے ساتھ تمہارے معاملات ہیں وہ بھی. وہ اور س ان قریب تردون، تم لوٹائے جاؤ گے، پلٹائے جاؤ گے. را دال دال رد کر دینا، لوٹا دینا، پلٹانا. ستردون، تم لوٹائے جاؤ گے، پلٹائے جاؤ گے. الا طرف عالم الغیبی والشہادتی، غیب اور حاضر کے عالم یعنی جاننے والے کی طرف، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، یعنی جو غیب کا بھی جاننے والے ہیں، جو چھپی چیزیں ہیں، اور شہادہ جو ظاہر چیزیں ہیں ان کو بھی جاننے والے ہیں. فَيُنَبِّئُكُمْ، تو وہ خبر دے دے گا تم سب کو. فا تو کے معنوں میں، یا آتا ان والا وہ کے معنوں میں. نون با حمزہ روٹ ورڈ ہے جو کسی خبر کے لیے آتا ہے، بڑی خبر کے لیے. اور کم تم سب کو، بما ساتھ اس کے جو، کن تم تھے تم، تعملون تم عمل کرتے. تا تم کے معنوں میں، این میم لام روٹ اور واو نون جو ہے وہ پلورل کے لیے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ ان لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے جنہوں نے اس طریقے سے توبہ کی اور اس طرح سے ندامت کا اظہار کیا، پھر صدقہ خیرات کیا. اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب تم آگے نیک اعمال کر کے اپنے ان گناہوں کو دھو لو، اور اب تم جو ہے اپنے عمل سے آگے ثابت کر دو. یعنی آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا کسی طرح سے بھی کسی کو مایوس نہیں ہونے دیتے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ تمہاری قبول ہوگی، صدقہ تمہارا قبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تواب بھی ہے، اللہ تعالیٰ صدقات کو قبول کرنے والے بھی ہیں. لیکن اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ تم بہت ہی مطمئن ہو کے بیٹھ جاؤ توبہ کی قبولیت کا سن کے. ابھی تم اپنے عمل سے ثابت کرو، یعنی جو تمہاری کوتاہی ہوئی وہ عمل میں کمی کی کوتاہی تھی نا، تو کوئی نہیں، اب تمہیں موقع دیا جا رہا ہے، اب اپنا عمل کر لو، اب اپنے عمل سے اپنے ایمان لانے کو سچا ثابت کرو اور عمل کے ذریعے اظہار کرو. کیونکہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی تمہارا عمل دیکھیں گے، اس کا رسول بھی، اور جو مومنین جن کے ساتھ تم اٹھتے بیٹھتے ہو، ظاہر جو تمہارے ایمان والے بھائی ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی ہے کہ وہ بھی اب دیکھیں گے کہ واقعی تم سچے ہو، اخلاص والے ہو اپنے عمل میں یا نہیں. ٹھیک ہے. اور اگر تم نے کچھ چھپایا یا غلط نیت سے کچھ کیا تو یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب بھی ہے، عالم الشہادہ بھی ہے، یعنی سامنے بھی جو کچھ ہے اس کا بھی اصل علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اور غیب کا علم بھی اصل جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو ہی ہے. عالم الغیب و شہادہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے. بعض دفعہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے سامنے ہوتی ہیں لیکن ہمیں ان کی حقیقت کا نہیں پتا ہوتا کہ اصل اس میں کیا ہے. ایون کوئی شخص بھی آپ کے سامنے کو بہت اچھے طریقے سے بہیو کر رہا ہے تو ہم نہیں جان سکیں گے کہ اصل میں اس کے اندر کیا نیت ہے. اسی لیے جو آگے کہا گیا نا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے وہ تمہیں اصل معاملات کی خبر دے گا. کیونکہ اس دنیا میں تو دیکھیں ہمیں تو کچھ پتہ بھی نہیں چلتا، ہم لوگوں سے ملتے ہیں اور بعض دفعہ بعض لوگ بہت اچھی طرح سے ہی آپ کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں، ہر دفعہ اچھی طرح سے ملتے ہیں، لیکن کسی کے دل میں کیا ہے، کسی کے دماغ میں کیا نیتیں ہیں، اصل چیز تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ظاہر ہے جو آپ کے بہت مخلص ہوتے ہیں، جن کے اوپر آپ کو یقین اور اعتبار بھی ہوتا ہے، لیکن میں عام ملنے جلنے والے جن کے بارے میں آپ کا اتنا انٹریکشن نہیں ہوتا ان کے بارے میں تو آپ نہیں جان سکتے نا. اور پھر ویسے بھی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں جا کے پتہ چلے گا یہ جو کون صحیح عالم تھا، عالم فلانا، علماء فلانے، یا صوفی یا شیخ یا اس طرح کی سب وہ القابات تو ناموں کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، لیکن اصل کون کتنا سچا خالص مومن تھا اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے.
تو ہم یہ کہیں کہ جی ہمارے تو سامنے کی چیزیں نہیں، ہمیں بھی جتنا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہمیں اتنا ہی پتہ ہے. سامنے کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر دیکھنے میں، آپ کے پاس فرض کریں کوئی پھل فروٹ ہے جو بظاہر دیکھنے میں ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ آپ اس کو کھولتے ہیں تو وہ اندر سے خراب نکلتا ہے، آپ کو نہیں پتا ہوتا، دیکھنے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ اصل جو چیز ہے یا اصلیت کیا ہے. یہ تو ایسے مثال کے لیے سمجھا رہی ہوں، لیکن عالم الغیبی و شہادہ سے آپ سمجھ جائیں کہ اللہ کے علم تام کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں تو پردے رکھ دیے جاتے ہیں، انسان بعض دفعہ لبادے اوڑھ کے لوگوں کو دھوکے دے دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اور پھر آخرت میں تو سب کے پول کھولے جائیں گے، ساروں کے مال نامے سامنے آ جائیں گے. تو اس لیے یہ بات بھی سمجھا دے گی کہ اصل علم والی جو ہے ذات وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، وہ علیم الحکیم ہے. تو ہمیں اللہ سے ہی رجوع کرنا ہے اور اللہ سے ہی امید لگا کے رکھنی ہے اور اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا ہے اور اسی کا خوف اور تقوی دل میں رکھنا ہے. لوگوں کا خوف، ڈر، یہ چیزیں جو ہیں وہ دلوں میں نہیں رکھنی. ٹھیک ہے، تو یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن کو جاننے والے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اب عمل کر کے دکھاؤ، تمہارا عمل جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ تمہارا عمل کیسا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل ویلیو جو ہے وہ باتوں کی نہیں ہوتی یا دعووں کی نہیں ہوتی، کام کی ہوتی ہے. یعنی کوئی انسان ویسے تو بڑے دعوے کرتا رہے کہ میں تو جی یہ کروں گا، میں تو جی وہ کروں گا، لیکن جب کام کا موقع آئے تو اس وقت وہ پیچھے رہ جائے تو اس کا تو فائدہ نہیں ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ تم نے اب کچھ کر کے دکھانا ہے. جس طرح آپ کو اگر یاد ہو، اسی طرح کی بات جو ہے نا منافقین کو بھی کہی گئی تھی. بالکل یہ جو ہم نے پہلی آیت اس سے پارے کی پڑھی تھی نا، آیت نمبر 94 جو تھی، اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ یہ تو یا تذرون علیکم والی جو آیت تھی کہ تمہارے طرف جب تم پلٹو گے تو آ کے معذرتیں پیش کریں گے تو ان کو کہہ دینا کہ اللہ نے ہمیں تمہارے بارے میں خبر دے دی ہے. اب اللہ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھیں گے اور پھر تم اسی عالم الغیب و شہادہ کی طرف لوٹائے جائے گا. بالکل اسی طرح کی بات ادھر بھی کی گئی تھی مومنین کو، منافقین کو سمجھانے کے لیے. اور یہاں پہ بھی یہی بات کی گئی کہ عمل جو ہے نا وہ اصل چیز ہے جو انسان کی ایمان کی یا اس کے کسی بھی طرح کے دعوے کو سچ ثابت کرتا ہے. اور پھر وہ عمل بھی کس نیت کے ساتھ کیا گیا ہے، ظاہر یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. کوئی ریاکاری کی نیت سے کر رہا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ صفات جو ہیں یہ ساتھ ساتھ بتائی جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ باور کرایا جاتا ہے کہ وہ پھر تمہیں خبر دے دے گا. یعنی اس دن جس دن سارے جو راز ہیں وہ سامنے آ جائیں گے. یوم تبلی السرائر بھی آتا ہے، یہ جس طرح وحصل ما فی الصدور بھی آتا ہے سورۃ العادیات میں، کہ سینوں میں جو کچھ ہے وہ نکال لیا جائے گا. تو بات یہ ہے کہ مرتے دم تک نیک عمل کرتے رہنا ہے، عمل کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی بھی اپنا عمل کرنے کے بعد اس عمل کے اوپر بہت زیادہ فخر تکبر نہ کرنے لگ جائے کہ میں نے تو بڑے بڑے کام کر لیے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی توفیق سے ہوتا ہے اور کسی کا خاتمہ کس بات پر ہو رہا ہے وہ اصل بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی جیسا یہ ہے نا کہ کوئی عمل کرنے والا اپنی عمر کے ایک زمانے تک نیک عمل کرتا رہتا ہے اور اپنے لیے وہ جنت کماتا رہتا ہے، لیکن کوئی پتہ نہیں کہ کسی وقت کوئی ایسا وہ برا عمل کرنے لگ جائے یا اس کے اندر کوئی ایسا تکبر آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی نیکی کی توفیق ہی چھن جائے اور وہ برائیوں کی طرف، وہ گمراہیوں کی طرف نکل جائے تو، اور پھر اس کا خاتمہ اس کے اوپر ہو. ٹھیک ہے نا. تو اور اس طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کافی عرصے تک برے اعمال کرتا رہے جو کہ اس کو جہنم کے قریب کرنے والے ہوں، لیکن پھر کسی وقت اللہ کی طرف سے اس کو کسی وجہ سے ہدایت مل جائے، وہ نیک اعمال کرنا شروع کر دے اور پھر آہستہ آہستہ ان نیک اعمال پر ہی اس کا خاتمہ ہو. تو یہ تو ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی اصل علم ہے نا. اور یہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو موت سے پہلے اس سے کام لے لیتے ہیں. تو صحابہ نے عرض کیا کہ کس طرح کے کام لے لیتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے نیک عمل کی توفیق دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، پھر اسی حالت میں اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، یعنی نیکی کی حالت میں نا. ٹھیک ہے، تو آخری عمر میں یعنی مرنے سے پہلے اس کا کیا معاملہ تھا اس کا اصل اعتبار ہے. بھلے یہ
ٹھیک ہے کہ ویسے تو خیر مطلب جوانی کی عبادت اور نیک اعمال وہ بھی بہت فضیلت کے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کوئی جیسے جوانی میں بہت نیک کام کرے، عبادات کرے، اور اس کے بعد کہے کہ بس میں نے تو بڑا اللہ کو راضی کر لیا تو میں آرام کر لوں، اپنی منمانی کی زندگی گزار لوں، تو ایسا نہیں ہے۔ آخری سانس تک دیکھا جائے گا خاتمہ بالخیر، حسن خاتمہ، اسی لیے اس کی دعا مانگنی چاہیے کہ خاتمہ بالایمان ہو، اللہ تعالیٰ سے اپنی دعاؤں میں یہ بھی شامل کرے کہ ایمان پر خاتمہ ہو، نیک کاموں پر، نیک اعمال پر، ٹھیک ہے۔ تو اعمال جو ہے نا ان کو دیکھا جائے گا۔ اب یہ بتا دیا گیا، ان مومنین کو بھی تسلی کرا دی گئی، ایک تو یقین دہانی کرا دی گئی، توبہ قبول کر دی گئی، اور ساتھ یہ کہہ دیا گیا کہ اب عمل تم نے کرنا ہے، عمل کے بغیر کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان آیات میں سمجھایا گیا۔ آگے دیکھیں، اب کچھ اور لوگوں کا ذکر ہے، وآخرون مرجون لأمر اللہ اما يعذبهم واما يتوب علیہم واللہ علیم حکیم۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کے حکم آنے تک التوا میں پڑا ہوا ہے، خواہ وہ انہیں سزا دے یا ان کی توبہ قبول کر لے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں اور بہت حکمت والے ہیں۔ وآخرون، اور کچھ دوسرے، آخرون میں نے آپ کو بتایا تھا خواہ پہ زبر ہو تو somebody else یا some other، دوسرے، اس معنوں میں آتا ہے۔ اگر خواہ کے نیچے زیر ہو تو وہ اینڈ والا یا لاسٹ والا اس معنوں میں آتا ہے۔ واو نون پرولر کیا ہے۔ آخرون، کچھ دوسرے لوگ، مرجونا، جو ڈھیل دیے گئے، یا آپ یہ کہہ لیں گے جو جن کا معاملہ التوا میں ڈال دیا گیا، ان کو یعنی ابھی ان کے لیے فوری یعنی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اس کا روٹ ورڈ را، جیم اور واؤ ہے، جو کہ امید کے لیے آتا ہے، یا ایسا زن، ایسا گمان جس میں کوئی خوشی حاصل ہونے کا امکان ہو، ٹھیک ہے۔ را، جیم اور واؤ، رجا کا جو ورڈ مرجا اسی سے ہے، تو کوئی نصرت کو خوشی ہونے کا جس گمان میں امکان ہونا، تو اس کے لیے یہ ورڈ آتا ہے۔ تو مرجونا ایسے لوگ جن کا معاملہ ٹال دیا گیا، ملتوی کر دیا گیا، یعنی فوری ان کے لیے کوئی فیصلہ نہیں دیا گیا۔ لی امر اللہ، لیے فیصلے کے اللہ کے، امر جو ہے کام یا فیصلہ، حکم، ان دونوں معاملات میں آتا ہے یہ ورڈ، یہاں پہ یہ اللہ کے حکم یا اللہ کے فیصلے سے، فیصلہ یہاں پہ مراد۔ لیامر اللہ، لیے امر کے اللہ کی، یعنی مرجونا لیامر اللہ، لیامر اللہ جو اس کا تعلق مرجونا سے ہے کہ یعنی اللہ کے فیصلے تک ان کو ڈھیل دی گئی ہے۔ اما يعذبهم و اما يتوب علیہم، خواہ اللہ تعالیٰ عذاب دے ان کو یا اللہ تعالیٰ مہربان ہو ان پر، ٹھیک ہے۔ يعذبهم وہ عذاب دے ان کو، یا وہ کے معنوں میں، و اما اور خواہ یتوب وہ مہربان ہو، علیہم ان پر، یا مہربانی کے ساتھ ان پہ پلٹے یا ان کی توبہ قبول کرے، علیہم ان پر۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم خوب علم رکھنے والے ہیں، حکیم بہت زیادہ حکمت والے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ہے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کچھ دوسرے ہیں جن کا معاملہ ابھی التوا میں ڈال دیا گیا ہے، تھوڑا سا ان کو جو ہے انتظار کرایا جا رہا ہے، ان کے بارے میں ابھی فیصلہ نہیں فوری طور پہ کیا گیا۔ اب آپ دیکھیں نا، پورے معاشرے کا جو ہے وہ حال بیان کیا گیا ہے، یہ جو غزوہ تبوک کے دوران مختلف قسم کے رویے اور معاملات سامنے آئے تھے نا لوگوں کے، تو ہر ایک کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، کیونکہ یہ بہت بڑا واقعہ تھا، بہت اہم غزوہ تھا، سب کے لیے جانا لازم قرار دیا گیا تھا۔ اب اس میں جو لوگ پیچھے رہ گئے، اس میں جو منافقین تھے ان کے بارے میں بھی بتا دیا گیا، اور جو مدینہ کے اندر والے تھے ان کے بارے میں بھی، مدینہ کے باہر والوں کے لیے بھی، کچھ ایسے تھے جو بشری تقاضے کمزوریوں کی وجہ سے رہ گئے، انہوں نے خود ہی جو ہے بہت زیادہ ندامت کے ساتھ توبہ کی، اور کچھ ایسے ہیں جن کا ذکر اب یہاں پہ کیا گیا ہے کہ ان کا معاملہ جو ہے وہ اب اللہ تعالیٰ نے فوری کیوں نہیں کیا۔ ظاہر اللہ تعالیٰ علیم حکیم ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا، تو اس پہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھی ان کے معاملہ فوری کیوں نہیں کیا گیا۔ یہ اصل میں 3 لوگ تھے جن کا یہ معاملہ ہے، اس میں ایک 3 صحابہ کرام تھے، ایک تو حضرت کعب بن مالک تھے، ان کے 2 اور ساتھی تھے، مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
حضرت کعب بن مالک، کاف عین با کعب بن مالک، اور مرارہ میم را الف را ہا بن ربی را با یا اور عین، مرارہ بن ربی، اور حلال بن امیہ، بلکہ حلال بن امیہ یعنی وہ کنڈے والی حیث سے آئے گا، حلال بن امیہ۔ تو یہ تین لوگ تھے جو کہ ویسے بہت اچھے سچے خالص پکے مومن تھے، اور ان کا کوئی ایسا جو ان کا جو پاسٹ یا سے پہلے جو ان کے معاملات تھے وہ کوئی برے نہیں تھے، یا وہ کبھی بھی نیک کاموں میں پیچھے نہیں رہے تھے۔ بس یہی ہوا کہ غزوہ تبوک پہ بس سستی، آرام طلبی اور کوئی پکے ہوئے پھل اور ٹھنڈے سائے، ان کے پیچھے جو ہے وہ انہوں نے شرکت نہیں کی، ٹھیک ہے۔ یہی سوچتے رہے کہ ابھی جاتے ہیں ابھی جاتے ہیں، بس حضرت کعب بن مالک کا بھی آتا ہے کہ وہ یہ سوچتے رہے کہ کوئی نہیں، ابھی تو لشکر نکلا ہے، میں ان کے ساتھ کچھ دنوں بعد چلا جاؤں گا، شامل ہو جاؤں گا، اور لیکن بس وہ کرتے کرتے وہ پیچھے ہی رہ گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ تین جو ہیں، جب ان کو بھی پتا چلا کہ واپسی پہ جب سب لوگ واپس آ گئے کہ تو بہت زیادہ سخت آیات آئی ہیں، تو چونکہ ظاہر ہے نیک خالص مومنین تھے، اور کوئی ان میں جو ہے ویسے نیتیں ان کی خراب نہیں تھی، نہ تو وہ کوئی دھوکہ دینے والے تھے۔ بس یہ ہوا کہ اس وقت وقتی طور پر جو ہے وہ مغلوب ہو گئے اور نہیں جا سکے۔ اب جس طرح یہ لوگ جو ہیں یہ تبوک سے پہلے کے غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے تھے، یعنی سچے خالص مومنین تھے، لیکن یہاں پہ جو ہے بس نہیں گئے۔ جیسا میں نے حضرت کعب بن مالک کا بتایا کہ وہ خود ہی کہتے ہیں کہ بس میں یہ سوچتا رہا کہ ابھی تو لشکر نکلا ہے، اور کہتے ہیں کہ میں اچھی صحت میں بھی تھا، تو میں نے سوچا کہ میں جا کے مل جاؤں گا، لیکن بس اللہ کی طرف سے بھی توفیق نہیں ہوئی۔ وہی بات نا کہ نیکی کا موقع باندھا خود اپنے لیے، ایسا بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا، بس آئے، اپنی غلطی کا اقرار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچی بات بتا دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا معاملہ جو ہے نا وہ پھر پینڈنگ کر دیا، یعنی التوا میں ڈال دیا کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے کا میں ان کا انتظار کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہیں فوری معاف نہیں کیا، ان کے لیے فوری ڈیسیجن نہیں کیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتے تھے، اور آپ نے ان کو یہی کہا کہ تمہارے بارے میں اب اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے تو ہم ویٹ کریں گے۔ اور پھر ان کے ساتھ یہ بھی حکم ہوا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بائیکاٹ کر دیا جائے، اور پھر ان کے ساتھ مکمل جو ہے وہ بائیکاٹ کیا گیا، تقریباً 50 دنوں تک ان کو سب لوگوں نے ان سے بالکل بات چیت معاملات بالکل بند کر دیے تھے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کی طرف دیکھتے تھے، سلام بھی کرتے تھے، تو کوئی کسی قسم کا ہمارے ساتھ جو ہے کوئی کانٹیکٹ لوگ نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دی کہ ان کا معاملہ جو ہے یہ التوا میں ڈالا گیا، اب اللہ ان کو معاف کرے یا اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو یا ان کو عذاب دے، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر منحصر ہے، اللہ کے اپنے فیصلے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہیں، وہ اپنی حکمت سے بہترین فیصلے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کے تحت فیصلے کرتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے کسی کو یعنی نہ تو اعتراض کی ضرورت ہے، اور نہ کوئی خود سے اپنے بارے اپنی طرف سے کوئی ان کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے، یہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ حاکم اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے، اس کو پتا ہے کہ بندوں کے ساتھ کیا معاملات کرنے ہیں، دل کے بھید بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، انسان کی کمزوریاں بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا اس کا ذکر آگے آیت نمبر 118 میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی تو آپ اتنا ہی ذہن میں رکھیں کہ ان کے ساتھ ایک سوشل بوائیکاٹ کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ایسے لوگ تھے جن کا پاسٹ ریکارڈ بہت اچھا تھا، اور ظاہر ہے اس سے یہی پتا چلتا ہے کہ جو جب ایسی کوئی سچویشن ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاسٹ ریکارڈ کیسا تھا اس بندے کا، اور اس کے دل اور اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ اگر نیک انسان تھے اور مخلص مومنین تھے، اور بس وقتی طور پر ان سے کوئی کمزوری ہو گئی اور کسی نے اپنے آپ کو خود ہی سزا دے دی، تو وہ معاملہ قبول کر لیا گیا اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور کسی نے ان لوگوں نے یہ بھی نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ان کے لیے کیا فیصلہ ہوا بھی اللہ تعالیٰ علیم حکیم ہے۔ ہم یہ نہ کہیں کہ وہ انہوں نے کیوں ستونوں سے باندھا تھا تو ان کی وہ کیوں قبول ہو گئی، تو انہوں نے تو نہیں باندھا تو ان کے ساتھ کیوں ایسا معاملہ ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں نا، وہ التواب الرحیم ہے، وہ علیم الحکیم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات ساتھ ساتھ بیان کر دیتے ہیں کہ انسان کے دلوں میں اگر کوئی خیالات یا باتیں آ رہی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا تو ظاہر اس طریقے سے جواب نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ کی صفات جو بیان کی جاتی ہیں نا آیات میں، وہ بہت میننگ فل ہوتی ہیں، ان کا پرپز ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات وہاں پہ کیوں بیان کی جا رہی ہیں۔
تو دلوں میں جب اس قسم کی چیزیں آئے نا تو یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علیم الحکیم ہے. اللہ تعالیٰ جو جانتے وہ ہم عام انسان تو جان ہی نہیں سکتے. تو بہرحال ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا یہ آگے آیت نمبر 118 میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے. ابھی آگے دیکھتے ہیں. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون. نیز کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس لیے کہ وہ نقصان پہنچائیں، کفر پھیلائیں، مومنین میں تفرقہ ڈالیں، اور یہ مسجد ایسے لوگوں کو رصدگاہ کا کام دے جو اس سے پیشتر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا رہا ہے، اور وہ قسمیں یہ کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کچھ نہیں، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً یہ جھوٹے لوگ ہیں. والذین اور وہ لوگ اتخذو جنہوں نے بنا لی، حمزہ خازال اس کا روٹ ورڈ ہے، اتخذا بنا لیا، اور اتخذو انہوں نے بنا لی، واو پلورل کے لیے آ رہی ہے. کیا بنا لی تھی؟ مسجدن ایک مسجد. درارن مسجد ہے سین جیم دال اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے سجدہ، اور مسجد سجدہ کرنے کی جگہ. درارن ضرر سے ہے، اردو میں جو ہم ضرر یا نقصان کے لیے جو ورڈ یوز کرتے ہیں نا، اردو میں چونکہ داد پروناؤنس ہوتا ہے تو اس لیے درارن. مسجدن درارن ایک مسجد اذیت دینے کے لیے، نقصان دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے. وکفرن اور کفر کے لیے. وتفریقن اور تفرقہ ڈالنے کے لیے، یا آپ کہہ لیں پھوٹ جدائی ڈالنے کے لیے، فارام قاف تفریق کا ورڈ ہم اردو میں بھی کرتے ہیں. بین المؤمنین درمیان مومنین کے، یعنی مومنین کے درمیان تفرقہ پھوٹ ڈالنے کے لیے. اور کس لیے؟ وہ ارسادن اور پناہ گاہ. رسد جو ہے نا را صاد دال، یہ بیسیکلی جس طرح گھات لگانے کی کوئی جگہ ہوتی ہے نا، یا کوئی ایسی جگہ جہاں پہ بیٹھ کے کوئی کسی کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جائے، جس طرح آبزرویٹریز ہوتی ہے نا جس کے اوپر اونچی اونچی جگہ جہاں پہ بیٹھ کے کوئی ستاروں کا حال وغیرہ معلوم کیا جاتا ہے، اس کے لیے بھی یہ رصدگاہ کا ہی ورڈ یوز ہوتا ہے. تو اب اس زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ ایسے جس طرح کسی اوپر کی جگہ پہ بیٹھ کے نا، تو اگر کوئی دشمن کی بھی نقل و حرکت پہ نظر رکھنی ہوتی تھی تو ظاہر اوپر کی جگہ سے زیادہ اچھی طرح سے نظر آتا ہے. کوئی ایسی جگہ جو ویسے چھپی ہو، یعنی لوگوں کی نظر میں نہ ہو، لیکن اس پہ جو بیٹھنے والا ہے اس کو دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ چل جائے، تو اس کے لیے یہ رصدگاہ کا ورڈ یوز ہوتا ہے. تو آپ اس کے لیے گھات لگانے کی جگہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو و ارسادن اور گھات لگانے کی جگہ، لیمن لیے اس شخص کے جو جس نے کیا کیا تھا، حاربہ جس نے جنگ کی تھی. یعنی ایک خاص شخص کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے. حرب جو ہے وہ جنگ کو کہتے ہیں نا، حربی کافر، جنگ کرنے والے کافر. حاربہ اس نے جنگ کی تھی، کس سے؟ اللہ و رسولہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی اور اس کے رسول سے بھی، یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن تھا. من قبلو اس سے پہلے. وَلَيَحْلِفُنَّ اور البتہ وہ قسمیں کھائیں گے ضرور. لام زبر البتہ، یا وہ کے معنوں میں، حلف اٹھانا، قسم اٹھانا، خا لام فا، اور نون مشدد جو ہے یہ ضرور کے لیے آتا ہے. اور البتہ وہ قسمیں کھائیں گے ضرور. ان نہیں اردنا ارادہ کیا تھا ہم نے، را واو دال ارادہ کرنا، کچھ سوچنا، کچھ چاہنا، را واو دال، اور نون الف نہ ہم کے لیے آتا ہے. چونکہ آگے اللہ آ رہا ہے اس لیے ان کا ترجمہ ہم اگر نہیں کر رہے ہیں، ان کا ترجمہ ہم نہیں کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا جب آگے اللہ آ رہا ہو نا تو ان کا ترجمہ، ماں کا ترجمہ چینج ہو جاتا ہے. ان اردنا نہیں ارادہ کیا تھا ہم نے، اللہ مگر الحسنہ بھلائی کا. یعنی وہ بہانے یہ کریں گے کہ ہم تو بڑے خیر خواہ ہیں، ہم نے تو نیکی کا معاملہ کیا تھا. واللہ اور اللہ تعالیٰ یشہد وہ گواہی دیتا ہے، انہم بے شک وہ لکاذبون البتہ کاذب ہیں. کاذب کی جمع کاذبون، یعنی جھوٹے ہیں، دروغو لوگ ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں خود گواہی دیتے ہیں. اچھا، اب یہاں پہ جو ہے ذکر کیا گیا ہے مسجد زرار کا، جو آپ لوگوں نے سب نے سنا ہی ہوگا اس مسجد کے بارے میں.
یعنی اسلامی ہسٹری میں یہ مسجد جو ہے مسجد زرار کے نام سے مشہور ہوگی تھی، ہم اردو میں زرار ہی پڑھتے ہیں اس کو. اور یہ کیا معاملہ تھا، یہ جو مسجد زرار تھی یہ بھی ان منافقین نے مدینہ میں تعمیر کی تھی، اور اس میں جو ایک مرکزی کردار ہے نا وہ ایک شخص تھا، ابو عامر اس کا نام تھا، اور عیسائی راہب وہ تھا، ابو عامر راہب کے نام سے وہ پہچانا جاتا ہے، اور تاریخ میں بھی اس کا نام اسی طرح سے لکھا جاتا ہے. تھا کوئی عرب ہی تھا، اور بیسیکلی یہ انصار کا قبیلہ تھا، خزرج، دو بڑے انصاری قبیلے تھے نا، اوس اور خزرج مدینہ میں، تو یہ خزرج کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اور اس نے جو ہے عیسائیت اختیار کر لی تھی، اور عیسائیت میں بھی جو ان کے درویش ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا جو رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں، یعنی اسی لیے اس کو ابو عامر راہب کہتے تھے، تو اس نے وہ درویشی والا طریقہ اختیار کر لیا. ٹھیک ہے. اور یہ بھی تھا کہ یہ لوگوں میں نا اس کی بڑی اچھی شہرت تھی، اور لوگ اس کو جو ہے بالخصوص اس کے اپنے خزرج قبیلے کے لوگ بھی اس کو بڑا نیک اور زہد و تقوی والا، بڑا متقی شخص سمجھتے تھے، بہت عبادت گزار. ٹھیک ہے. لوگوں میں اس کی بڑی عزت تھی، بڑی اس کی سے تھی، یعنی لوگ اس کو جس طرح ہوتا نا کسی کی طرف دیکھتے اور اس کی بات کو بڑا ماننا، جس طرح معاشرے میں کسی بھی کو بہت زیادہ اس طرح کے عبادت گزار یا نیک عالم جو ہوتے ہیں لوگ ان کا ایک امیج سا قائم ہو جاتا ہے، تو اسی طرح تھے. اب ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، یعنی ہجرت کر کے آئے، تو ہوا یہ کہ اس شخص نے جب یہ دیکھا کہ اب سب لوگوں کا دھیان جو ہے وہ اسلام کی طرف ہو گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے اپنا روحانی پیشوا مان لیا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف اتنے زیادہ متوجہ ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر لیا، تو اس نے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ایک، آپ یہ کہہ لیں کہ روحانی حریف سمجھ لیا، اور آپ سے جو ہے ایک دشمنی کی راہ اختیار کر لی، کہ ظاہر ہے لوگوں کی توجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مبذول ہو گئی تھی. تو یہ شخص، حالانکہ آپ دیکھیں عیسائیت میں بھی ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی خیر اس وقت ٹھیک ہے، اب جو بھی ان میں یعنی اس قسم کے غلط کانسیپٹ آ چکے ہوئے تھے، لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول، آخرت، یہ کانسیپٹس تو تھے. اور جس طرح یہود و نصارہ کو اچھی طرح سے پتا تھا آخری نبی کے آنے کا، اور وہ لوگ سمجھ بھی گئے ہوئے تھے، لیکن وہی بات ہے کہ جب انسان خواہ کتنا بھی نیک ہو، کتنا بھی عالم زاہد متقی مشہور ہو، جب زیادہ نظر جو ہوتی ہے وہ لوگوں کے اوپر اپنا امیج قائم کرنے، لوگوں پہ اپنی دھاک بٹھانے، یا لوگوں کو اپنا مرید بنانے کی طرف انسان کی توجہ ہوتی ہے نا، یا اس کو ایک وہ آپ کہہ لیں کہ لت پڑ جاتی ہے، یا اس کو بڑا سرور آنے لگ جاتا ہے اس طرح سے کہ ارد گرد ڈھیر سارے لوگ بیٹھے ہیں اور وہ جھک رہے ہیں اور آگے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں، اور یعنی جس طرح وہ پیری مریدی والا جس طرح ہمارے معاشرے میں بھی یہ معاملہ بہت زیادہ ہے، اور جھک جھک کے تعظیم کرنا، تو یہ جن لوگوں میں ایک وہ اس طرح کا آپ کہہ لیں کہ کبر آ جاتا ہے نا، تو وہ لوگ پھر ہدایت کی طرف نہیں آتے. چاہیے تو یہ تھا نا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتا، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کے اسلام قبول کرتا، لیکن اس کو جب یہ لگا کہ میری تو فین فالوئنگ کم ہو گئی ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر اتر آیا، کہ اس کا اپنا تو مقام بہت بلند تھا، اس نے کہا یہ سارے لوگ میری طرف سے ہٹ کے اس کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کو ایک بہت زیادہ جو ہے نا حسد ہونے لگی. بالکل ایسا ہی معاملہ تھا جس طرح عبداللہ بن ابی کے ساتھ ہوا تھا نا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری سے پہلے عبداللہ بن ابی جو ہے اس کے بارے میں لوگ سوچ رہے تھے کہ اس کو بس جو ہے اپنا لیڈر بنا لے اور اس کو تاج پہنا دیں، اور وہ یعنی اس خاص مقام پہ آنے والا تھا. لیکن اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے، لوگوں کا سارا دھیان جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور دین اسلام کی طرف ہو گیا، تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت جانی دشمن بن گیا تھا. اس لیے اس کو رئیس المنافقین کہتے ہیں، کہ الٹا مطلب اوپر سے تو اس نے یہ لبادہ اوڑھ لیا کہ میں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دوست اور ساتھی اور مخلص اپنے آپ کو شو کرتا تھا، لیکن اندر سے اس کو سخت حسد تھا کہ ان کے آنے کی وجہ سے مجھے جو اہمیت ملنی تھی وہ رہ گئی. تو آپ یہ کہہ لیں کہ عبداللہ بن ابی جو ہے وہ سیاسی حریف بن گیا تھا، اور یہ جو ہے ابو عامر راہب یہ روحانی حریف ایک طرح کا بن گیا تھا. ٹھیک ہے. خود ہی انہوں نے جو ہے وہ عداوت اور دشمنی اختیار کر لی تھی. بہرحال یہ جو
ذکر چونکہ اس کا ہو رہا ہے لمن حارب اللہ کہ اس نے جنگ کی اللہ اور اس کے رسول سے، تو اس کو شروع میں تو اس کو یہی تھا کہ یہ جو قریش مکہ ہے نا یہ خود ہی ان مسلمانوں سے نبٹ لیں گے اور ان کو ایسے نہیں چھوڑیں گے اور اسلام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، نہیں شروع میں تو اس کو یہی تھا. لیکن جب غزوہ بدر ہوا اور اس میں اب قریش مکہ کو زبردست قسم کی شکست ہوئی اور بالکل ہی معاملہ الٹ ہوا، تو اب جو بھی اس قسم کے اسلام کے دشمن تھے ان کو اور زیادہ حسد ہوا اور زیادہ دشمنی ان کی بھڑک اٹھی. تو اس کا بھی معاملہ ایسا ہی تھا. اس نے پھر کیا کیا کہ جو بھی اس کا اثر و رسوخ تھا، ظاہر ہے لوگوں کے اوپر اس کا ایک امپریشن تو تھا نا، اس نے جو بھی عرب قبائل تھے نا ان میں جا کے ان کو اسلام کے خلاف بھڑکانا شروع کیا. اور اس کے بعد پھر ایک تو غزوہ بدر تو ہو گیا نا، تو اس کے بعد بھی جو جنگیں ہوئی نا جتنی بھی، ان سب میں یہ پیش ہوتا تھا مسلمانوں کے اگینسٹ ہر طرح کی کوشش میں اور ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے میں، ان کے خلاف لوگوں کی جماعت اکٹھی کرنے میں. جس طرح جنگ احد میں بھی جو اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک شخص تھا جس نے گڑھے کھود دیے تھے، ان میں سے ایک گڑھے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھسل کے گرے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے. وہ گڑھے بھی اسی انسان نے کھدوائے تھے، ابو عامر راہب جو ہے نا. تو پھر اس کے بعد جب جنگ احزاب ہوئی، جنگ خندق جس کو کہتے ہیں، جس میں سارے ارد گرد کے عرب قبائل جو ہیں امٹ کے آگے تھے، اس میں بھی اس کا جو ہے نا رول بہت زیادہ تھا مسلمانوں کے اگینسٹ دوسروں کو بھڑکانے اور اکٹھا کرنے بھی. تو اس میں بھی یہ تھا، یعنی ہر طرح سے اس کا بڑا آپ کہہ لیں کہ ایک اپنی طرف سے یہ مؤثر کردار ادا کرتا رہا تھا دشمنی میں اسلام کی اور مسلمانوں کے خلاف دشمنی کرنے میں، ٹھیک ہے، اور ان مسلمانوں کے خلاف دیگر قبائل کو جنگوں پر ابھارنے میں. یعنی جو بھی اسلام کے خلاف کوئی سازش یا ایسی کوئی ہوتی تھی پیش قدمی، تو اس میں اس کا کوئی عمل دخل جو ہے نا اس شخص کا ضرور ہوتا تھا. اچھا، اب بہت سے ہو گئے واقعات، لیکن اس نے دیکھا کہ اب مسلمان جو ہے وہ تو پراپر ایک طاقت بن چکی ہیں اور اسلام بھی بہت طاقتور مذہب ہو گیا اور کافروں کو تو شکست ہوتی جا رہی ہے. تو جب اس کو یہ آئیڈیا ہو گیا نا کہ اب عرب کے اندر تو کوئی ایسی طاقت رہ نہیں گئی کہ جو ان مسلمانوں کو ختم کرے یا اسلام کو ختم کرے، جو کہ ان لوگوں کی خواہش تھی، تو اس نے اب جو ہے نا اب کیسر روم کو جا کے وہاں پہ مسلمانوں کے خلاف کو بڑھا کے اس نے کہا کہ ان کو چڑھا کے لے کر آتا ہوں مسلمانوں کو. خود بھی ظاہر ہے یہ عیسائی تھا، تو اس نے اپنے وہ کہہ لیں کہ ایک مذہب کے واسطے سے جو ہے نا وہاں جا کے یہ منصوبہ تیار کیا. تو یہ وہاں سے پھر روم چلا گیا تھا اور وہاں جا کے پھر اس نے اسی طرح کی پلاننگ کرنی شروع کر دی. پھر اس میں غزوہ حنین کا بھی آتا ہے کہ اس کے غزوہ حنین کے بعد بھی جب وہ حوازن کے لوگ جو تھے ان کو شکست ہوئی، تو اس کا تو پھر یہ بالکل ہی مایوس ہو گیا اور شام چلا گیا تھا. کیونکہ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے بددعا بھی کی تھی کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو وہ اپنے احباب سے دور ہو کر مسافرت میں مرے، یعنی حالت سفر میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بارے میں بات کی تھی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین بھی کہہ دیا تھا. تو پھر یہ خود ہی چلا گیا تھا شام اور وہیں پہ پھر اس کی موت بھی ہوئی تھی، وہیں پہ مرا تھا. تو خود ہی اپنی بددعا پا گیا تھا. بہرحال کیسر روم کے پاس گیا، اس کو بھی جا کے اس نے پٹیاں پڑھائیں اور اکسایا اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے اس نے جو ہے نا ان کو بھی آمادہ کیا تاکہ مسلمان جو ہے باہر کی کوئی بڑی طاقت میں لے کر آؤں تاکہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے. اور یہی یعنی چیز پیش خیمہ بنی تھی غزوہ تبوک کا. جو میں نے آپ کو غزوہ تبوک کا سارا پس منظر بتایا تھا نا کہ اب یہ بہت بڑی جو رومی طاقتیں تھیں ان کے خلاف اب لڑنا تھا اور اسی لیے ایک بڑے لشکر کی ضرورت تھی. تو یہ سارا معاملہ، تو اس میں بھی اس کا ایک عمل دخل تھا. اور جانے سے پہلے نا اس نے منافقین کے ساتھ مل کے، کیونکہ اس کے ساروں کے ساتھ روابط تھے، یہود کے ساتھ، منافقین کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، سب کو جو بھی مسلمانوں کے خلاف ہوتے تھے نا ان کے ساتھ یہ بڑا سرگرم رہ کے ان کے ساتھ معاملات رکھتا تھا. تو بہرحال اس نے جانے سے پہلے یہ مشورہ دیا تھا منافقین کو کہ تم لوگ ایسا کرو کہ ایک کوئی مسجد بنا لو، اور اس مسجد کا یہ فائدہ ہوگا کہ چونکہ بظاہر دیکھنے میں وہ مسجد ہوگی لیکن تم لوگوں کو ایک سینٹر مل جائے گا، ایک ایسی جگہ مل جائے گی جہاں پہ تم لوگ اکٹھے ہو کر ان مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف اپنی جو بھی تم لوگوں نے پلاننگز کرنی ہے نا وہاں پہ بیٹھ کے تم لوگ کر لیا کرنا. اور اس میں جو ہے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، نماز کے وقت پہ وہاں پہ نمازیں ہو جائیں گی تو لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ یہ ایک مسجد بنائی گئی ہے جو کہ لوگوں کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے. اور اس نے پھر یہ بھی کہا کہ ایک تو یہ ہوگا کہ ذرا کسی کو شبہ نہیں ہوگا،
اور دوسرا یہ کہ میں بھی جو جا رہا ہوں یہ ساری پلاننگ کرنے کے لیے، تو وہاں سے میری طرف سے بھی اگر کوئی قاصد آئیں گے تو ان کو بھی یہاں پہ مسافر سمجھ کے ٹھہرا لیا جائے گا یا نمازی سمجھ کے، تو کوئی ان کے اوپر شک نہیں کرے گا، اور وہ میرے پیغامات جو وہاں سے ہوں گے وہ تمہیں دیں گے، اور پھر یعنی ایک تم لوگوں کو ایک پناہ گاہ سی مل جائے گی، جس میں یہ ارسادن کا ورڈ آیا نا، کہ یعنی جس پہ بیٹھ کے تم اچھی طرح سے آبزرویشن کرتے رہو گے، نظر رکھو گے، نگرانی کرتے رہو گے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اور ساتھ ساتھ اپنی بھی جو تمہاری سازشیں پلاننگز ہیں وہ تمہاری ساری چلتی رہیں گی، اور تم لوگوں کو ایک بیس جو ہے وہ مل جائے گی۔ اس طرح کا اس نے مشورہ دیا، اور واقعی پھر یہی انہوں نے کیا منافقین نے، کیونکہ ظاہر اس کی صحت تھی اور اس کے بات لوگ مانتے بھی تھے۔ تو اس نے یہ اس قسم کا مشورہ دیا، اور اس کے مشورے پہ ہی پھر یہ جو مسجد زرار جو ہے نا یہ قائم کی گئی تھی، ایک مسجد بنا لی گئی تھی۔ اور اس وقت جو ہے نا دو مساجد تھی، ایک مسجد قباء تھی جو مدینہ کے مضافات میں تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے تعمیر کی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے آئے نا تو اس علاقے میں رہے تھے، تو وہاں پہ ایک مسجد تعمیر کی تھی، مسجد قباء، سب کو پتہ ہی ہے اس کے بارے میں۔ اب تو وہ ظاہر مدینہ کے اندر ہی، لیکن اس وقت ظاہر باؤنڈری اتنی تو وسیع نہیں تھی، تو اس لیے یہ تھا کہ مدینہ کے مضافات میں آپ کہہ لیں کہ وہ مسجد تھی، وہاں پہ لوگ جاتے تھے، اور دوسری پھر مسجد نبوی تھی جو بالکل مدینہ کے اندر، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو وہاں پہ وہ مسجد تعمیر کی۔ اب یہ دو مساجد آلریڈی موجود تھی، ان دو مساجد کی موجودگی میں جو ہے نا وہ کسی تیسری مسجد کی ضرورت تو نہیں تھی، کیونکہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت کوئی اس قسم کی احمقانہ یا بے وقوفانہ مذہبیت کا دور دورہ نہیں تھا جس میں یہ ہوتا تھا کہ بھئی ایک ہی مسجد میں چپے چپے پہ جو ہے وہ مساجد بنا لی جائیں، جن کے پیچھے مقصد یہ ہو کہ اکثر اب ہمارے یہاں تو بالعموم جو مساجد بنائی جاتی ہیں وہ فرقہ واریت کی نیت سے بنائی جاتی ہے نا، تو یہ بھی جو مسجد زرار بنائے گی نا، اس کا بھی اصل میں پیچھے نیت تو خراب ہی تھی، لیکن میں یہ بات کر رہی ہوں کہ اس وقت یہ دو مساجد چونکہ آلریڈی موجود تھیں تو ایسی کسی تیسری مسجد کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ان لوگوں نے اپنے لیے ایک سینٹر بنانے کے لیے یہ عمارت ایک تعمیر کی تھی، اور اس کو پھر جائز قرار دینے کے لیے جو ریزن انہوں نے پیش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مسجد تعمیر کرنے کے بعد، پھر آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہ مسجد تو مسلمانوں کے فائدے کے لیے تعمیر کی ہے کہ بعض دفعہ کوئی بارش کا موسم ہو، سردی کا موسم ہو، تو جو ضعیف ہیں یا معذور ہیں یا کمزور لوگ ہیں ان کے لیے اگر پاسبل نہیں ہوتا مسجد قباء یا مسجد نبوی تک پہنچنا کا، تو یہ ہم نے ایک ایسی جگہ پر بنائی ہے کہ یہاں پہ ان کے لیے آنا جانا جو ہے نا آسان رہے گا۔ یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ انہوں نے اس کے لیے جو بھی تعویل وہ کر سکتے تھے نا، جو ریزن وہ دے سکتے تھے کہ ظاہر ہے ایک انہوں نے ایک مسجد بنائی تھی تو اب اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ ریزن تو دینی تھی، تو انہوں نے یہ ریزن بھی دی، یعنی اپنے آپ کو بڑا دین کا مخلص مومن بھی ثابت کیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ آپ آئیں اس مسجد کا افتتاح کریں، یہاں پہ 2 نفل پڑھیں، تاکہ ان کو یہ بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں پہ آ کے نماز پڑھ لیں گے تو وہ تو سب کے لیے جو ہے ایک تسلی کا باعث ہو جائے گی، اور پھر سب کا دھیان اس طرف ہو جائے گا، سب ادھر آنے لگ جائیں گے۔ تو بیسیکلی تو ان کا مقصد یہی تھا نا، پھوٹ ڈالنا، تفرقہ ڈالنا، یہ جو ہے نا وہ تفریقم بین المؤمنین، کہ مسجد قباء نہ جائیں، مسجد نبوی نہ جائیں، ادھر آنے لگ جائے، ایک شرازہ بکھیرنے کی کوشش تھی ان کی طرف سے۔ تو یہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست بھی کی آ کے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے غزوہ تبوک پر جانے کی تیاری میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہہ دیا کہ ابھی تو میں نہیں آ سکتا کیونکہ ظاہر ہے غزوہ تبوک کی تیاری اور اس کے لیے نکل رہا ہوں، تو واپسی پر جو ہے میں یہاں پہ رک کے نماز پڑھوں گا، انہوں نے یہ کہہ دیا۔ تو یہ لوگ وہاں سے چلے گئے اور یہ اپنی تسلی میں ہو گئے کہ ہم نے تو بڑا اپنے لیے ایک سینٹر قائم کر لیا۔ اور ہوا یہ تھا کہ پھر غزوہ تبوک سے واپسی پر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیات نازل کر کے بتا دیا تھا کہ یہ مسجد جو ہے یہ یعنی وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ یہ منافقین نے تعمیر کی اور اس کے پیچھے کوئی اچھی یا سچی نیت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا کہ اس مسجد کو ختم کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ صحابہ کرام کو بھیج کے اس مسجد کو جلوا دیا تھا، یہ آگ لگا دی تھی، ختم کر دیا تھا اس مسجد کو، اور ان لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ یہ کیا ہو گیا ان کے ساتھ۔
تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس آیت میں انہی لوگوں کا ذکر کیا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے مسجد ضرار تعمیر کی تھی، بنائی تھی، اور یہ ظاہر انہوں نے تو یہ نام نہیں رکھا تھا ضرارن جو ہے، ایک تو جو اس کا ایکچوئل جو روٹ ورڈ ہے وہ تو دود را را ہے نا، یعنی ضرر. ضرر ایسے ہوتا ہے کہ آپ کسی کو نقصان دینا لیکن خود انسان کو کوئی نقصان نہ ہو. لیکن درارن جو ہے نا اس میں یعنی بیچ میں جب الف آ جاتا ہے تو اس میں باہم کا مفہوم ہوتا ہے، یعنی دوسرے کو بھی تکلیف دی جا رہی ہوتی ہے، نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اور خود اپنا بھی نقصان ہو رہا ہوتا ہے. دو طرفہ یعنی اس میں معاملات ہے. تو بہرحال یہ تاریخ میں اسی نام سے مشہور ہے کیونکہ یہ تکلیف دینے کے لیے، اذیت دینے کے لیے اور نقصان دینے کی نیت سے یہ بنائی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ 4 چیزیں اس مسجد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ یہ کیسی مسجد تھی جو کہ مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے بنائی گئی تھی، درارم و کفرن، اور کفر کے لیے بنائی گئی تھی. یعنی اس کے پیچھے جو مقاصد تھے وہ یہ تھے کہ کفر کو تقویت دی جائے، کفر کو پھیلایا جائے. بنانے والے بھی کافر ہی تھے اور انہوں نے ان کی جو نیتیں جو تھیں وہ بھی ٹھیک نہیں تھیں، اور وہ تو ظاہر ہے اللہ کے اور اس کے رسول کے انکاری تھے، کافر تھے. تو انہوں نے اسی نیت سے بنائی تھی کہ کفر جو ہے اس کو تقویت ملے. اور کس لیے؟ تیسری چیز کیا بتائے گی؟ تفریقم بین المؤمنین، یعنی مسلمانوں میں، مومنین میں تفرقہ ڈالنے کی نیت سے بنائی گئی تھی، نقصان دینے کے لیے، کفر کو فروغ دینے کے لیے، اور مومنین میں پھوٹ ڈلوانے کے لیے کہ ان کا شرازہ بکھرے، ان میں تفرقہ ہو. اور کس لیے تھی؟ ایک بطور ایک پناہ گاہ اس کو بنایا گیا تھا، یا ایک ایسی جگہ جہاں پہ بیٹھ کے گھات لگایا جائے، یعنی بطور رصد گاہ اس جگہ کو بنایا گیا تھا. کس لیے؟ لمن حارب اللہ، اس کے لیے جس نے جنگ کی تھی اللہ اور اس کے رسول سے. یعنی اس سے بالخصوص تو وہی شخص مراد ہے، ابو عامر راہب، جس نے یہ مشورہ دیا تھا. تو یہ کیونکہ دیکھیں مسجد جو ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مسجد کا مقصد محض یہ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ جا کے نماز پڑھی جائے، کیونکہ ظاہر ہے مسجد جس طرح اس کا مطلب تو یہی بنتا ہے سجدے کی جگہ، تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بس مسجد کا مقصد یہی ہے کہ وہاں پہ جا کے نماز پڑھی جائے. یہ تو ایک اس کا مقصد ہے نا. بیسیکلی تو مسجد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی جگہ ہو جہاں پہ تمام اہل ایمان جو ہیں وہ اکٹھے ہوں، متحد ہوں، ان کی ایک دوسرے کے لیے سپورٹ شو ہو، اور ایک ان کی جو ہے نا اسٹرینتھ شو ہو دوسرے لوگوں پر بھی. یعنی مسجد کا اکثر مقصد تو یہ ہے کہ ایک سینٹر ملے جہاں پہ ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، یعنی ظاہرہ وہاں پہ کوئی شرک یا کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، اور اللہ کو ماننے والے جتنے بھی اہل ایمان ہیں ان کو متحد کرنے کے لیے، ان کو آپس میں اکٹھا کرنے کے لیے اور ان کی طاقت بنانے کے لیے ایک جگہ ایسی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن آج انفارچونیٹلی آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بھی جو مساجد بنائی جاتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، پیچھے ایک نیت تو یہی ہوتی ہے کہ ہم تو فلاں فرقے سے ہیں تو ہم دوسرے فرقے کی مسجد میں جا کے تو نماز ہم نہیں پڑھ سکتے، تو اس لیے ہم اپنی مسجد علیحدہ بنا لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے اگر جا کے ان کی مسجد میں نماز پڑھی تو ہم تو کافر ہو جائیں گے. ہمارے یہاں تو فرقہ واریت اتنی زیادہ شدت اختیار کر گئی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کی مساجد میں جا کے اگر نماز بھی پڑھ لی تو ہمارے لیے جو ہے وہ ہم تو کافر ہو جائیں گے معاذ اللہ. حالانکہ آپ دیکھیں کہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں اور اس کے پیچھے جو ہے وہ نیت یہ ہے. ویسے تو مسجد بنانا ایک بہت نیکی کا کام ہے، اس کے بارے میں اس کے بہت سے فضائل ہیں، حدیث بھی ہمیں ملتی ہیں، اور ظاہر ہے ایک ریوارڈنگ کام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت جزائے خیر ملے. لیکن اب وہ بنانے والی عمارت چاہے مسجد ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے پیچھے اگر نیتیں یہ ہوں گی جیسے کہ یہ تھا کہ اذیت دینے کے لیے، کفر کے لیے، تفرقہ ڈالنے کے لیے، اور ایک ایسی رصد گاہ کے طور پہ جس پہ مسلمانوں کے پر نظر رکھی جائے، نگرانی کی جائے اور ان کے خلاف سازشیں کی جائیں، اس کے تحت اگر وہ بنائی جائے گی تو ظاہر ہے وہ مسجد تو نہیں ہوگی نا، وہ تو ایک آپ کہہ لیں کہ دشمنی کی خاطر بنایا جانے والا ایک سینٹر ہے جو مسلمانوں کے الٹا نقصان کے لیے بنایا گیا. تو اس لیے اس مسجد کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ اس کو جو ہے وہ ختم کر لیا جائے. تو پتہ یہ چلا کہ سبق اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات دین کے نام پر کیے جانے والے کام ہوتے ہیں
جو کہ بظاہر بہت اچھے بہت خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ دین کو نقصان دینے والے کام ہوتے ہیں، دین کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں، دین کی بنیادیں ہلانے والے وہ کام ہوتے ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں وہ بڑا نیکی کا کام لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان سے یا تو مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے، ان کی صفیں جو ہیں وہ ٹوٹتی ہیں، اور وہ ان کے اپنے خلاف ہی وہ نیک کام جس کو وہ نیک سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے خلاف حجت بن جاتا ہے۔ تو اس میں اسی طرح سے جو تفرقہ بازی اور تفرقہ بازی کی نیت سے لوگوں کو دور کرنے یا لوگوں کا شرازہ بکھیرنے کے لیے جو بھی کام کیے جائیں گے نا، وہ بھی سب اسی میں ہی آ جاتے ہیں، کہ ہمارے یہاں بھی آج فرقہ واریت اتنی زیادہ اسٹرانگ ہو چکی ہے اور اتنی دشمنیاں آپس میں لوگوں نے ڈال لی ہیں کہ وہ اسلام اور دین اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور احکامات تو ایک طرف رہ جاتے ہیں، اور زیادہ فوکس جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی مخالفت پہ اور ایک دوسرے کی دشمنی پہ ہو گیا، کیونکہ فوکس ہی بدل گیا ہوا ہے نا، مرکز ہی جو ہے وہ بدل گیا ہوا ہے، سارا فوکس اس پہ ہے کہ ایک دوسرے کو کیسے نیچا دکھانا ہے۔ تو یہ اعمال بھی جو ہیں وہ سارے اسی کیٹیگری میں آتے ہیں، اور اسی طرح بدعات بھی اسی کیٹیگری سے تعلق رکھتی ہیں، کہ بظاہر خوبصورتی کا اور دین کا لبادہ اوڑھ کے دین کے نام پر کیے جانے والے بظاہر نیک کام کیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں اس سے وہ دین سے کتنے دور ہوتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں جو مختلف بدعات آپ دیکھ لیں ہمارے دین میں شامل ہو گئی ہیں، جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے، اب آپ ایک عید میلاد کو ہی دیکھیں، وہ عید کے نام سے مشہور کر دی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن، اور پھر اس کے اوپر آہستہ آہستہ ہوتے 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 اب آپ دیکھیں کہ وہ چیزیں کہاں تک پہنچ گئی ہیں، کتنے بڑے لیول پر اور کتنی زیادہ خرافات اس میں آ گئی ہیں، اور ان سب کو نیکی سمجھ کے کیا جا رہا ہوتا ہے، اور جلوس بھی نکالنے شروع ہو گئے ہیں، اور پتہ نہیں کیکس بنائے جا رہے ہیں، اور اللہ جانے کیا کیا چیزیں جن کی نہ ہمیں کوئی سند ملتی ہے، نہ ان کی کوئی ایسی کوئی کسی قسم کی کوئی بیس نہیں ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ صحابہ کرام سے۔ تو بظاہر تو دیکھنے میں بڑے نیک کام لگتے ہیں، وہ جی عبادت کی نیت سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل جو چیز سمجھنے کی ہے اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا۔ ظاہر ہے علم نہیں ہے، علم حاصل بھی نہیں کرتے، یا علم حاصل کرتے بھی رہتے ہیں اور اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو یہ چیز اگر آپ اس سارے پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو پڑھیں نا، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ آج بھی مسلمان بھی بہت سے کام ایسے کر رہے ہیں جو بظاہر دیکھنے میں بڑے نیک لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن دین کے کاز کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ دین کے اگینسٹ ہوتے ہیں بالکل یہ کام۔ اور بہت سی مساجد بھی ایسے ہیں جو تفرقہ ڈالنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ مسجد سے کیسے تفریق ہو سکتی ہے جب آپ کی نیت ہی یہ ہوگی کہ لوگوں کو ہم نے اپنے گروہ کے لوگوں کو اس میں رکھنا ہے، کسی دوسرے کو۔ بعض مساجد پہ تو ہمارے مختلف علاقوں میں لکھ کے بھی لگایا ہوا ہے فلاں فرقے کی مسجد ہے تو دوسرے فرقے والے اس میں نہ داخل ہوں، یعنی اور اگر کوئی داخل ہو جائے تو اس بیچارے کی شامت آ جاتی ہے۔ تو یہ تو مومنوں کو بانٹنے کے لیے، ان میں ایک تفرقہ ڈالنے کے لیے کی گئی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا دین تو جو ہے وہ تو وحدت کا درس دیتا ہے، اکٹھا ہونا، اتحاد ہونا، اور یہ جو باجماعت نماز ہے، اس کی جو بیس، اس کا جو کرکس یا روح ہے، ایسنس ہے اس حکم کا، وہ یہی ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں اتحاد ہو، ایک جگہ پر اکٹھے ہوں۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک فتنہ انگیزی اور فساد کی نیت سے مسجدیں جو ہے وہ تعمیر کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور یہ بھی کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تمہارے سامنے قسمیں کھا کھا کے یہ کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کا تھا، ہم تو لوگوں کے خیر چاہ رہے تھے، جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو یہ چاہ رہے ہیں لوگوں کے لیے آسانی ہو، ہم نے تو اس لیے یہ کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بہت کلیئرلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، واللہ یشہد انہم لکاذبون، یعنی اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ لوگ سچے نہیں ہیں، یہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ تمہیں جو ہے غلط طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر دیتے تھے نا، بتا دیتے تھے۔ تو یہ چیز یہاں پہ بتائی گئی، اور اس کو مسجد کو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ پھر اس کو جلا دیا گیا تھا، ختم کر دیا گیا تھا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ علماء اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ کوئی مساجد ایسی ہیں جو اتنی زیادہ فرقہ واریت کو فروغ دے رہی ہیں، صاحب کو میں نے بتایا نا کہ وہاں پہ باقاعدہ لکھ کے لگایا ہوا ہوتا ہے اور بہت سخت ان کے احکامات ہوتے ہیں،
تو کوشش کریں کہ آپ ایسی مساجد میں نہ جائیں. اگر ہم میں سے ایسا نہیں اتر سکتا کہ ان مساجد کو جلا دے یا ختم کر دے، کیونکہ یہ معاملات تو خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے وہی آتی تھی، اور یہ تو سارے کافر لوگ تھے نا جنہوں نے یہ کام کیا تھا. اب ہمارے یہاں ظاہر ہے یہ تو اس سختی تک تو معاملہ نہیں لے کے جایا جا سکتا، کیونکہ ہیں تو سب مسلمان ہی بنانے والے. سب کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو ہدایت دے. لیکن جیسا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے اپنے دور خلافت میں ایک فرمان جاری کیا تھا کہ ایک مسجد کے قریب دوسری مسجد نہ بنائی جائے کہ جس سے پہلی مسجد جو ہے اس کی جماعت اور اس کی جو لوگوں کا جو اتحاد ہے وہ متاثر ہو. تو یعنی بلا وجہ کی نہ تو کوئی نمود و نمائش کے لیے بنائی جانی چاہیے مساجد، اور نہ لوگوں کو تفریق کرنے کے لیے بنائی جانی چاہیے. اس سے وہ انہوں نے تو منع کیا ہوا تھا. تو ایسا ہی ہے، یہ اس چیز کو ذہن میں رکھا جانا چاہیے. بہرحال یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا. یہ بھی ہم اگلی آیات میں پڑھیں گے کہ آپ نے لا تقم فیہ ابدا، آپ نے اس میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھنی. ابھی آپ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. ابھی ہم آیت نمبر 107 تک ہی اس کو رکھتے ہیں، اور یہاں تک اس کی ہم تلاوت سن لیتے ہیں. جی آیت نمبر 104 سے تلاوت پلیز اگر پلے کر دیں. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. دعا کر لیجیے.